سب سے پہلے دعا ہے کہ یہ نیا سال 2025 آپ کے لیے ڈھیر ڈھیر خوشیاں لانے والا اور مبارک سال ہو۔ دنیا کا کوئی بھی غم آپ کے قریب نہ آئے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ میرا چینل بالکل ابھی فرسٹ سٹیج میں ہے۔ میری ویڈیو کو دیکھیے گا، اگر پسند آئے تو اس کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ایک پٹھان نئے سال کی رات اپنی ماں شوکا کے گھر پہنچ گیا۔ سردیوں کی راتیں تھیں، کافی ٹھنڈ تھی۔ پٹھان نے اپنی مشوکا کے گھر کے باہر بڑی دیر تک انتظار کیا۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد جب وہ باہر نہ آئی تو پٹھان مسجد چلا گیا اور اعلان کرتے ہوئے بولا، ظالمو، ملنے نہیں آنا تو نہ آؤ، رضائی تو دے جاؤ۔ ایک بھکاری بینک کے دروازے سے داخل ہونا چاہتا تھا کہ چوکیدار نے اسے روک لیا اور کہا، جاؤ بابا، یہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ بھکاری نے چوکیدار کو حقارت سے گھورتے ہوئے کہا، ارے میں یہاں بھیک مانگنے نہیں آیا بلکہ اپنے اکاؤنٹ میں 50,000 جمع کروانے آیا ہوں۔ استاد شاگرد سے، بتاؤ اگر تمہارے پاپا کو 500 روپے دیے جائیں جبکہ ان کو 200 کی ضرورت ہے تو مجھے کتنے واپس دے گئے؟ شاگرد، سر کچھ بھی نہیں۔ استاد، تم حساب نہیں جانتے؟ شاگرد، سر آپ میرے پاپا کو نہیں جانتے۔ ایک خاتون نے اپنے شوہر سے بھکاریوں کی شکایت کرتے ہوئے کہا، آج کل بھکاری بڑے دھوکے باز ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک اندھے فقیر کو 1 روپیہ دیا تو وہ کہنے لگا، خدا آپ کا حسن قائم رکھے۔ شوہر نے مسکرا کر کہا، تب تو تمہیں اس کے اندھے ہونے پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شیخ نے بقرہ عید کے 6 ماہ بعد خواب میں دیکھا کہ جنت میں سب بکرے کھیل رہے ہیں مگر اس کا بکرا بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بکرے سے پوچھا، اوئے تو کیوں نہیں اٹھ کے کھیلتا؟ بکرا، شیخ صاحب، میری ایک ٹانگ ابھی تک آپ کے فریزر میں پڑی ہوئی ہے، میں 3 ٹانگوں کے ساتھ کیسے کھیلوں؟ ایک پہلوان کی ٹانگ نیلی ہو گئی۔ حکیم، زہر پھیل گیا ہے، کاٹنی پڑے گی ٹانگ۔ مجبوراً کاٹ دی۔ حکیم نے 3 دن بعد دوسری بھی نیلی ہوگی۔ حکیم نے کہا، پھر کاٹنی پڑے گی، زہر کافی پھیل گیا ہے۔ اب جناب پہلوان جی کو لکڑی کی ٹانگیں لگ گئیں۔ لو جی، پھر 8 دن بعد لکڑی کی ٹانگیں بھی نیلی ہو گئیں۔ حکیم، اب سمجھ آئی، تمہاری دھوتی کا رنگ اترتا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ دادا شرارتی کاکا سے، بیٹا تیری ٹیچر گھر آ رہی ہے، تم 2 ہفتوں سے سکول نہیں گئے شاید تبھی، جاؤ کہیں چھپ جاؤ۔ شرارتی کاکا، دادا پہلے آپ چھپ جائیں، کیونکہ آپ کی فوتگی کا بہانہ بنا کر تو 2 ہفتے کی چھٹی لی تھی۔ ایک آدمی سوات گیا تو جاتے ہی اپنی بیگم کو SMS بھیجا مگر نمبر غلط ملا دیا۔ جس عورت کو ملا اس کا شوہر 2 دن پہلے فوت ہو گیا تھا۔ SMS پڑھتے ہی عورت بے ہوش ہو گئی۔ لکھا تھا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، نیٹ ورک بھی موجود ہے، جگہ چھوٹی ہے مگر شاندار ہے، ٹھنڈی ہوائیں جنت کا مزہ دیتی ہیں، دھول مٹی بالکل بھی نہیں ہے، میں نے جو سفید لباس پہنا تھا وہ ویسے کا ویسا ہی ہے، 2-4 دن تک تم کو بھی بلا لوں گا۔ ایک آدمی کا ہونٹ جلا ہوا تھا، کسی نے پوچھا کیسے جلا؟ آدمی ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، میری بیوی میکے جا رہی تھی، اس کو چھوڑنے ریلوے اسٹیشن گیا تو اسی خوشی سے ٹرین کا انجن چوم لیا۔ دادا اور دادی نے اپنی جوانی کے دنوں کو تازہ کرنے کا سوچا اور فیصلہ کیا کہ دریا کے کنارے ملیں گے۔ دادا تیار ہو کر دریا کے کنارے پہنچ گیا، بہت انتظار کیا پر دادی نہ آئی۔ دادا غصے سے بھرا ہوا واپس آیا تو دادی کرسی پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ دادا، تم آئی کیوں نہیں؟ دادی دوپٹے کو انگلی میں گھماتے ہوئے شرما کر بولی، امی نے جانے نہیں دیا۔ پولیس کی بھرتی ہو رہی تھی، ایک امیدوار سے افسر نے پوچھا، مجمع کو منتشر کرنا ہو تو تم کیا کرو گے؟ امیدوار،
जनाब मैं चंदा जमा करना शुरू कर दूंगा। कुछ औरतें शादी में इतना मेकअप कर लेती हैं कि उनके अपने बच्चे ही उनसे पूछ रहे होते हैं, आंटी आपने मेरी मम्मा को देखा है? शादी की रात हिंदू ने अपनी बीवी से पूछा, अगर इजाज़त हो तो मैं तुम्हें प्यार कर लूं? बीवी बोली, जनाब हमने तो कभी गैरों को मना नहीं किया, तुम तो फिर अपने हो। एक पठान अपनी मशूका को घर बुलाता है और उसे 1000 रुपए में पूरी रात के लिए मना लेता है। पठान की मशूका कहती है कि आप अकेले ही होंगे सारी रात। पठान कहता है ठीक है। पठान जब रात को शुरू होता है, पहली बार जाता है, फिर दूसरी बार जाता है, फिर तीसरी बार जाता है। ऐसे जब 10वीं बार गया तो लाइट बंद थी। लड़की ने सोचा बाहर देखूं तो सही क्या खा के आता है। जब लड़की ने बाहर देखा तो आंखें खुली की खुली रह गईं। बाहर पठानों का ट्रक लगा हुआ था।